گھر بگڑ جاتا ہے، اس کو مارتا ہے، کبھی ڈنڈوں سے، کبھی اپنے غصے، اپنی جھنجھلاہٹ کو مار پیٹ کر، اور اگر مارنے پیٹنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو گھر سے چلا جاتا ہے، ادھر ادھر راتیں گزارتا ہے، نہیں تو طلاق دے دیتا ہے۔ بہرحال گھر بگڑتا اسی سے ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خبردار، اگر تم روٹی پکا رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، اور تمہارا شوہر کہیں باہر سے آئے اور تمہیں اپنی ضرورت کے لیے بلائے، آٹا چھوڑ دو، روٹی توے پہ جل جانے دو، اس کی بات سنو، یہ ضروری ہے، کیونکہ تمہیں اپنا گھر آباد کرنا ہے، اپنے شوہر کو اپنے بس میں رکھنا ہے، اس کی محبت کو جیتنا ہے۔ شوہر کی محبت ایسے نہیں جیتی جائے گی، چلو جی تم تو ایسے ہی کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہی رہتا ہے۔ اگر ایسے کر کے تم اسے پھٹکار دو گی، ٹال دو گی، اس کی بات نہیں سنو گی، تو کیا کرے گا؟ وہ کہیں اور جانے کی سوچے گا۔ پنچھی ہے نا، اس گھونسلے سے دوسرے گھونسلے میں جا کے نہیں سو رہے، ایک بار اگر چلا گیا تو عادی ہو جائے گا، اور پھر آپ مولوی صاحب سے تعویذ دیتی پھرنا کہ مولوی صاحب ہمارا شوہر پتہ نہیں کس چکر میں ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا تعویذ دے دیجئے، ویسا تعویذ دے دیجئے، اور وہ بھی ایمان فروش ایسے ایسے تعویذ دیتا ہے، پیسے لے لے کر، اور جتنے مانگتا ہے اتنے دیتی ہیں آپ، لیکن ان کے تعویذوں میں کچھ ہوتا ہے؟ کتنے سارے مولوی، ان کے اپنے گھر کی حالت خراب ہے اور دوسروں کے گھروں میں چمتکار کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا واسطہ ایک ایسی بیوی سے تھا جو بہت ہی بد دماغ اور بڑی درست مزاج تھی، ہمیشہ ان کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ ایک دن گھر میں آئے تو بیگم نے کہا، سنتے ہو جی، آج میں نے ایک زندہ ولی دیکھا۔ زندہ ولی کیسا؟ ہمارے مکان کے اوپر سے اڑتا جا رہا تھا۔ دیکھا تم نے؟ ہاں میں نے دیکھا۔ ارے کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ نہیں نہیں دیکھا، واقعی دیکھا۔ ہاں ہاں، آنکھوں سے اور کیا دل سے؟ واقعی دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ وہ ولی تھا؟ ہاں۔ مان لیا تم نے؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ تم تھے جبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ دیکھیں یہ حال ہے، کوئی اور اڑے زندہ ولی، اور شوہر اڑے تو وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اڑاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے گھروں کی۔ یہ مولوی دوسروں کو تعویذ دے رہے ہیں اور اپنا وضو ٹوٹا ہوا ہے ان بیچاروں کا۔ ان کے چکر میں نہ پڑو، اپنے گھر کو خود سدھارنے کی کوشش کرو، اپنے شوہر کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتلا رہے ہیں، ان طریقوں کو اپناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے کے لیے یہ نسخے بتلائے ہیں۔ یہ ایسی ہی اوپر اوپر کی تعلیم نہیں ہے، یہ بہت گہری باتیں۔ بات چل رہی تھی حضرت صفوان بن معطل کی بیوی کی، اب دو باتیں تو ہو گئی۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا صفوان، دو باتیں یہ تو ہم نے اس کی صاف کر دی، لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ تم نماز فجر پڑھتے نہیں جماعت سے، سورج نکلے بیدار ہوتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ بات صحیح ہے، اصل میں ہم لوگ، ہمارے خاندان کے، ہمارے قبیلے کے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں۔ محنت کر کے آ کر جب رات کو سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سورج رکھے رہتے ہیں اور زبان پہ کبھی لاتے نہیں۔ اگر ہم زبان پہ لا کر صفائی کر لیا کریں، یا اپنے بڑوں کے سامنے پیش کر کے اس پہ صفائی لے لیا کریں، تو ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے زیادہ نہ بڑھیں گے۔ آئیے ایک اور معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے گھروں کو درست کرنے کی اور ان کو بہتر بنانے کی تلقین ہمیں کرتے ہیں. آئیے آپ کے گھر کا کیا معاملہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اور روایت یہ بخاری مسلم کی ہے. ایک دن آپ گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جانتی ہو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان جاتا ہوں. حضرت عائشہ گھبرائیں ناراض ہوتی ہوں میں اور آپ پہچان جاتے ہیں. کیسے اللہ کے رسول میں کیوں ناراض ہوتی آپ سے. نہیں نہیں تم ناراض ہوتی ہو اور میں پہچان جاتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ میں پہچان نہیں پاتا ہوں. کہنے لگی کیسے اللہ کے رسول. فرمائے اذا کنت انی راضیہ فإنک تقولین لا ورب محمد وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا قُلْتِ لَا وَرَبَّ محمد. عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور کسی بات پر قسم کھانے کی نوبت آتی ہے تو قسم یوں کھاتی ہو نہیں ایسا نہیں ہے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو ایسا نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئیں کہ چوری پکڑی گئی. فرمایا اللہ کے رسول بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دل میں اگر کبھی کوئی رنجش کی بات پیدا ہو جاتی ہے تو اتنا فرق ہو جاتا ہے لیکن دل میں آپ کی محبت اتنی ہی رہتی ہے جتنی پہلے تھی. دل نہیں پھرتا محبت میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے رسول. یہ بس انسانی بشری تقاضے سے ذرا سی ناراضگی کی وجہ سے ان الفاظوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ما اہجر الا اسمک صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں محبت نہیں چھوڑتی. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے بیوی اور میاں کے درمیان کا معاملہ ہے. ایک شوہر اپنی بیوی سے شکایت کر رہا ہے تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو میں تو ہوتا نہیں ناراض. بیوی کیا کہے گی نہیں نہیں میں بھی ناراض نہیں ہوتی میں کہاں ناراض ہوتی ہوں. لیکن شوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پتہ چل گیا میں نے پکڑ لی ہے تمہاری چوری. کیا لا ورب محمد لا ورب ابراہیم. جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میرا نام لے کر قسم کھاتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو میرا نام چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو. بیوی نے اعتراف کر لیا ہاں اللہ کے رسول اجل واللہ یا رسول اللہ بالکل درست فرمایا اپنے اللہ کے رسول. لیکن یہ صرف زبانی طور پر لفظ آپ کا استعمال نہیں کرتی لیکن دل میں آپ کی محبت رہتی ہے. بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں ہیں اس حدیث کے اندر. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہ ہوتی ہو. سب گھروں میں لڑائی ہوتی ہے. ایسا نہیں مولویوں کے گھروں میں نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے ناراضگی ہو جاتی ہے ہم بھی ناراض ہو جاتے ہیں کبھی وہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کو دور کرنے کا ایک نسخہ بتایا ہمیں اس حدیث میں. ہمارا نسخہ کیا ہے ناراضگی ہو گئی بس بات ختم. گھر سے آئے بیوی نے لا کے پانی دیا نہیں چاہیے چائے لا کے پیش کی نہیں پینا روٹی گرم کر دوں کھانا کھائیں گے نہیں کھانا کیوں کہیں کھائی آئے ہاں کھائی آئے کہاں کھائی آئے ارے رہنے دو نا بھوک نہیں ہے مجھ کو. ڈانٹ دیا اس بیچاری کو. یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اس بات سے میں ناراض ہوں. اب وہ بیچاری پریشان. اگر سمجھدار ہے تو وہ کسی طرح سے اس کو منا لیتی ہے
کیا ہوا؟ فلاں بات پہ ناراض ہیں آپ، دیکھیے ایسا تھا ویسا تھا، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، معاف کر دیجئے، چھوڑیے، جانے دیجئے، بات ختم ہو جاتی ہے اسی وقت۔ اور اگر وہ بھی ضدن ہے، اچھا پانی نہیں پیا، چائے نہیں پی، کھانا نہیں کھایا، مت کھاؤ، دیکھیں کہاں کھا لیں، کون کھلا دے گا، کیا سوچ رہے ہیں بھائی کے گھر کھا لیں گے، دیکھتی ہوں کیسے کھا لیں گے۔ فوراً گئی اور جا کے اپنی جٹھانی سے کہا، سنو جی ہمارے گھر میں ناراضگی ہے، اگر تم نے کھانا کھلایا ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کھانا وہاں بھی بند۔ دیکھا اور کس کے گھر جا سکتے ہیں؟ فلاں کے گھر، اس کے گھر گئی، سنو جی ہمارے گھر میں ناراضگی ہے، وہ کھانا کھانے آئے تو کھانا مت دینا ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سوچ رہی ہے کہ اب یہاں کھانا ملے گا نہیں، کہاں جائیں گے منا، یہیں آئیں گے نا، ہم ہی سے کہیں گے روٹی دے دو۔ لیکن یہ نہیں سوچتی کہ وہ اس سے بڑا ضدی ہے، وہ روزانہ ہوٹل میں کھا رہا ہے، ادھر جا ہی نہیں رہا، ہوٹل پہ منع کرائے گی کیا؟ ایسے جھگڑے نہیں مٹتے، جھگڑے مٹتے ہیں پیار سے، محبت سے۔ شوہر ناراض ہے، بہت زیادہ دور دور رہتا ہے، ایک بستر پہ نہیں سوتا، ایک سمجھدار خاتون، ہوشیار خاتون جو جانتی ہے عورت مردوں کی کمزوری کو، نہا دھو کر، اچھا لباس پہن کر اور سنگار کر کے اسی گھر میں اس کے آس پاس منڈراتی ہے، اس بے ایمان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، ساری ناراضگی بھول جاتا ہے۔ یہ نسخے کون بتائے گا آپ کو؟ یہ سارے نسخے حدیث بھی بتلاتی ہے، سارے نفسیات کے ماہر بتلاتے ہیں، اور آپ کے گھروں میں آس پاس آپ کی رشتہ دار خواتین بھی بتا دیں گی۔ کیوں نہیں اپناتی ان نسخے کو؟ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا آئے، اس سے اچھا نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی غضبناکی کو، اس کی ناراضگی کو اپنی محبت سے، اپنی حکمت عملی سے دور کرو، یہ ہے طریقہ۔ غصے کو غصے سے دور نہیں کر سکتے، نفرت کو نفرت سے نہیں مٹا سکتے، نفرت ہمیشہ محبت سے مٹتی ہے۔ اتنی ساری باتیں ہو گئیں، ہو سکتا ہے ہماری مائیں بہنیں یہ کہیں کہ مولوی صاحب آئے، سارا وعد انہوں نے عورتوں پہ کہہ دیا، اس کا مطلب مردوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ مردوں تمہاری حالت بہت خراب ہے، تم نے اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو یہ عورتیں یہ زندگی بھی تمہاری اجیرن کر دیں گی اور آخرت بھی اجیرن کر دیں گی۔ ضروری ہے تمہارے لیے کہ اپنے آپ کو دیکھو اور صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک مرد پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جب کھائے تو اسے کھلائے، جب پہنے تو اسے پہنائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جوڑا بنوا دو تو یہ کہے میں نے کہاں بنایا، جب میں بناؤں گا تو بنوا دوں گا، اللہ کے رسول نے ایسے ہی کہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے جیسے اپنی ضرورت کا خیال کر کے بناتا ہے ایسے ہی اس کی ضرورت کا خیال کر کے بنائے۔ اب جاڑے آئے تو اپنے لیے اچھا لباس، گرم، سردی نہ لگے، بنا لیا، اور اس عورت بیچاری کو وہی پچھلی سال والا، اجی سنتے ہو جاڑے آ رہے ہیں ایک سوٹ بنوا دیجئے نا گرم، اور وہ پچھلی سال والا کیا ہوا؟ وہ تو ہے، ارے وہی پہنو، کہاں تم، اس کو ٹال دیا۔ کھانا کھایا گھر میں اور کھانے کے بعد نکل گئے باہر، حلوائی کی دکان پہ پہنچے، اچھا تو بالو شاہی کیسے، ذرا دینا، اور یہ ملائی، اور یہ بھی دینا، ملائی کھائی، بالو شاہی کھائی، مونچھوں پہ ہاتھ پھیرا اور گھر چلے گئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اگر تم نے وہاں پر 250 گرام بالو شاہی کھائی ہے تو 100 گرام اس بیچاری کو بھی لے جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔
وہ تو اسی تمنا میں ہے، یہ تو کبھی کچھ لاتے ہی نہیں، اور آپ واقعی کچھ نہیں لے جاتے۔ کھانا گھر میں کھاتے ہیں، مٹھائی باہر کھاتے ہیں۔ بھائی کھانا گھر میں کھاتے ہو، مٹھائی بھی گھر ہی میں کھایا کرو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ اور ہر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کے سماج اور معاشرے میں اس کی عزت رہے، اس کے شوہر کی عزت رہے، اس کے خاندان کی عزت رہے۔ اور کبھی کبھی عزت لباس سے بنتی ہے، کبھی کھانے پینے سے بنتی ہے، اور کبھی عزت رکھ رکھاؤ سے اور گھر سے بنتی ہے۔ پیسہ ہے بینک میں پڑا ہوا ہے لیکن گھر نہیں بنا رہا، سارے لوگوں کے گھر بن گئے اور وہ بنا ہی نہیں رہا۔ وہی جھوپڑیا میں جب بھی اس سے کہتی ہے پیسہ نکالنا ہی نہیں چاہتا۔ کیا کرو گی اس میں؟ کیا تمہیں ہوئے کاٹ رہے ہیں؟ کوئی جن آ رہے ہیں یہاں پر؟ کون سی خرابی ہے اس میں؟ وہ چاہتی ہے کہ جیسے سماج میں اور عورتیں رہتی ہیں عزت کے ساتھ، ویسے وہ بھی رہے، یہ اس کا حق ہے، آپ کو یہ بات اس کی ماننی چاہیے۔ وہ چاہتی ہے جیسے سماج کی اور عورتیں لباس پہنتی ہیں، آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ بنائیے، ساری کنجوسی صرف اسی کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب بھی گھر میں آئے ماں نے کچھ کہہ دیا تو بیوی سے نہ کچھ پوچھا، نہ گچھا، نہ معلوم کیا، اور لے ڈنڈا اس کی پٹائی کر دی۔ کیوں؟ ماں کا بڑا درجہ ہے، ماں کی بڑی عزت ہے، ماں کے کہنے کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہاں دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیوی بھی آئی، شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کیا، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا؟ نہیں، انہیں موقع دیا کہ آپ بھی اپنی صفائی میں کچھ کہیے، اور صفائی میں جب کہا تو بات کچھ بھی نہیں نکلی۔ ایسے ہی آپ کی ماں جو کچھ کہہ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری سچی بات کہہ رہی ہے، ہمیشہ اصلی بات چھپا کر بیوی کی شکایت کر دیتی ہے اور بیوی کو پٹواتی رہتی ہوں، دل میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ بیوی پٹتی ہے تو ساس کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور جب تیری بیٹی پٹے گی سسرال میں تو اچھا لگے گا تجھے، تو رات بھر روئے گی، ارے جنے کیا گزر رہی ہوگی میری بیٹی پر، یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ گھر میں کسی کی بیٹی بیاہ کر لائی ہو تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے۔ تو کبھی بھی اپنے گھر میں صرف ماں کے کہہ دینے سے بیوی کو نہ مارو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن شریف میں تمہیں حکم دیتا ہے، اگر کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، پہلے سمجھاؤ، مان جاتی ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتی تو بستر اپنا الگ کر لو، یہ بہت بڑی مار ہے، مان جائے گی۔ اب بھی نہیں مانتی تو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن رسول اکرم کیا فرماتے ہیں کہ ایسی مار نہیں جس کا اثر رہے، ایسے ہی ہلکی، ڈراؤ زیادہ، موٹا سا بمبو لے کر اور اتنی زور سے اسارو، لیکن مارو ہلکے سے، ڈرانے کی زیادہ کوشش کرو، اتنی ڈرنے ہی میں کام ہو جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ تو مارو نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے پروردگار، ہمارے گھروں کے ماحول درست فرما دے، مرد اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہماری مائیں بہنیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، گھروں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ان کے زیر تربیت جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان بچوں کو اسلامی تعلیم سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب و احترام، علماء کرام کا ادب و احترام، دین کی پاسداری، ان تمام چیزوں کو بتلائیں، اور دین کے ساتھ ساتھ اپنے سماج، اپنے ملک اور اپنے وطن کی محبت کا سبق بھی ان کو پڑھائیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلى الله وعمل صالحا
وقال اننی من المسلمین۔ رب العالمین کے نہایت کرم اور اس کی توفیق سے 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کے دوسرے روز کی پہلی نشست اب باضابطہ طور پر شروع ہونے جا رہی ہے۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس نشست کو اور اس کے بعد والی نشستوں کو کامیابی عطا فرمائے، آپ حضرات کو صبر و سکون عطا فرمائے اور ڈسپلن کو برقرار رکھنے کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مبارک بزم کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے دعوت دوں گا حافظ محسن صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اسلام امن و شانتی کا مذہب کے دوسرے روز کی پہلی نشست کا قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ، قرآن مجید کی تلاوت سے اس مبارک بزم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب میں دلوں کو گرمانے والی ایک نظم پیش کرنے کے لیے مولانا عبدالحکیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نظم پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم بعنوان یاد آخرت۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا کیوں بے خبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے،
دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، کر لے خدا کو راضی، کچھ نیکیاں کما لے، کر لے خدا کو راضی، کچھ نیکیاں کما لے، سامان تیرا یہی ہے، تو صاحب سفر ہے، ایک دن تو یہاں پہ آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رہنا نہیں ہے یہاں پر، تو صاحب سفر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ السلام علیکم۔ نظم کے بعد اب اس نشست کے ہمارے پہلے مہمان مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو بحمد اللہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اس وقت دور دراز کا سفر طے کر کے بنگلور سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سے رب العالمین جو کلمات ادا کروائے، رب العالمین اس کے گہرے نقش ہمارے دلوں پر ثبت فرمائے۔ مولانا محترم ہندوستان کی ایک مشہور یونیورسٹی ساؤتھ انڈیا کی جامعہ دارالسلام سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد دنیا کی مایہ ناز عربی اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سعودیہ عربیہ سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس وقت آپ کلیت الحدیث یعنی حدیث کالج اور جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے استاذ ہیں، اور الحمدللہ ایک ابھرتے ہوئے جواں سال ہندوستان کے خطیب ہیں، اور ملک کے طول و عرض میں آپ کو عوام و خواص یکساں طور پر بلاتے ہیں، آپ کے خطاب ہوتے ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے،
اور ہم شکر گزار ہیں فضیلت الشیخ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس بزم کو اپنی آمد اور اپنے خطاب سے رونق بخشی ہے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا جو مرکزی عنوان ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب، اس بزم تک جتنی تقریریں اور جتنے خطاب ہوئے سب اسی سے ٹچ ہے، اور جس طرح کے آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ اسلام اپنی عالمگیر دعوت، کبھی نہ رکنے والی دعوت، اور داعی کے وہ اوصاف، وہ خوبیاں اور ان محاسن سے ساری کائنات میں پھیلا اور قیامت کی صبح تک پھیلتا جائے گا، جو اسلام نے اس داعی کو اپنانے کی تاکید کی ہے، اور وہ اوصاف من جملہ اخلاق حسنہ ہیں، اور اخلاق حسنہ کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی ہے، اور دوسری قسم ہے آداب، کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، شادی بیاہ، یہ جو آداب ہیں ایک پوری قسم اخلاق حسنہ کی اس پر مبنی ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ اخلاق حسنہ اچھی عادتیں ہیں یا بری عادتیں ہیں۔ جب تک یہ بری عادتیں، بری چیزیں ہم سے دور نہیں ہوں گی تب تک اخلاق حسنہ کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں یہ بات طے ہے کہ جتنی برائیاں انسان انجام دیتا ہے وہ اس کی نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نہ صرف یہ کہ دعا فرماتے بلکہ آپ کا کوئی خطبہ ان الفاظ سے خالی نہ رہتا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفس کی برائی سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے خطیب محترم سے نفس کی برائیوں کے تعلق سے اور بنیادی برائیاں کیا ہیں گفتگو سنتے ہیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. دی وقار علماء کرام،
دینی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل خاص ہے ہم سب پر کہ آج کی اس بارونق مجلس میں کچھ دین کی باتیں، کتاب و سنت کی کچھ تعلیمات سننے سنانے، اور نہ صرف یہ کہ سننے سنانے بلکہ عمل کے جذبے کے ساتھ سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو ان باتوں پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جانی چاہیے، اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی کا یہ جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اسے دوسرے الفاظ میں بھی بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے تم میں بہتر ہوگا۔ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ ہم نیکی اور برائی میں کس حد تک فرق کرتے ہیں، اچھائی اور برائی کو کس حد تک پہچانتے ہیں، خیر و شر کے درمیان کس حد تک تمیز کرتے ہیں، خیر کو کتنا زیادہ جانتے مانتے اور اسے اپناتے ہیں، اور شر کو پہچان کر کس حد تک شر سے بچتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ایک دوڑ ہے، ایک مقابلہ ہے، خیر و شر کے درمیان ایک مقابلے کا نام ہماری زندگی۔ میرے بھائیوں، زندگی میں جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے لے کر زندگی کا جو ہمارا اپنا آخری سانس ہوتا ہے، اس وقت تک اگر آپ اور میں شعوری زندگی گزاریں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، صبح شام اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات پہ نظر رکھیں، تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے محسوس ہوگی، پتہ چلے گا ہمیں خود ہی کہ ہمارے سامنے ہمیشہ دو آپشن آتے ہیں، دو اختیار آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں طریقے بتلائیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ حقیقت ہے کہ زندگی ہماری خیر و شر کے درمیان تمیز، خیر و شر کے درمیان پہچان متعین کرنے کے بعد خیر کو اپنانے اور شر سے بچنے کا نام ہے، ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں کرنا بس یہی ہے کہ نیکی کو پہچانے اور نیکی کو اپنائیں، برائی کو جانیں اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا جب مقصد ہے، تو اس مقصد کی تکمیل میں ہم میں سے ہر آدمی کوتاہی کا شکار یقیناً ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس تمہیدی گفتگو کی روشنی میں یہ بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے، انسان کے اپنے باطن سے ہے، انسان کے اپنے اندرون سے بھی ہے،
اور انسان کے اپنے ظاہر سے بھی. خرابیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آدمی خود اپنے آپ میں بھی کرتا ہے، اور کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، اور بہت سی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بندے اور رب کے درمیان کے معاملات سے ہوتا ہے. یہ تینوں قسم کی خرابیاں اور تینوں قسم کی اچھائیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہیں. یہ ہم اور آپ ذرا سا اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سمجھ سکتے ہیں. جب یہ حقیقت ہے میرے بھائیو، تو آئیے آپ کے سامنے ایک مسئلہ واضح کرتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی جب خیر و شر کی ایک لڑائی ہے، اچھائی اور برائی کی پہچان کرنے کا ایک معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہر آن ہر لمحہ لگا رہتا ہے، تو میرے بھائیو یہ آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ دنیا میں کبھی ہوا نہیں اور کبھی ہوگا بھی نہیں کہ لوگ ہمیشہ برے ہی برے ہو جائیں، اس معاشرے کے اندر صرف برے لوگ ہی برے لوگ ہوں، اچھے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری جماعت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ برابر حق کا علم بردار بن کر موجود رہے گا. مخالفت کرنے والوں کی مخالفت، مدد سے ہاتھ کھینچ لینے والوں کا ہاتھ کھینچ لینا اس جماعت کو، اس گروہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا تاریخ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت خیر سے پورے طریقے سے خالی ہو جائے، صرف برائیاں ہی برائیاں اس کے اندر ہو، اچھائیاں نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اور وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ ہو جائے، کوئی گھرانہ، کوئی بستی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا علاقہ ہو جائے کہ جس علاقے کے اندر خیر ہی خیر ہو، شر اس کے اندر پایا ہی نہ جاتا ہو، لوگ صرف نیکیاں ہی کرتے ہوں، برائیاں نہ کرتے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اس کی سب سے واضح مثال خود مدینہ طیبہ کا معاشرہ. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں سب سے پاکیزہ معاشرہ اگر کبھی قائم ہوا تھا یا کبھی قیامت تک ہو سکتا تھا تو وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاشرہ تھا. یہ معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ کہ اس جیسا معاشرہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. لیکن آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں اتنے پاکیزہ معاشرے کے اندر بھی کچھ غلطیاں کرنے والے انسان موجود تھے، کچھ برے لوگ موجود تھے، یا کچھ اچھے لوگ تھے جن سے کچھ برائیاں ہو جاتی تھیں. ایسا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاشرہ تھا. تو اس سے کیا بتانا چاہتا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف نیک ہی نیک لوگ ہوں، برے لوگ اس معاشرے میں نہ ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی باتیں جب میں نے آپ کے سامنے واضح کی تو اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم پہلو لانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہاں دنیا میں نیک اور بد ساتھ ساتھ چلیں گے، ساتھ ساتھ جئیں گے. برائی اور اچھائی کا ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا. نیک اور برے لوگ معاشرے کے اندر برابر پائے جاتے رہیں گے. کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہوگا جہاں صرف برے ہی برے ہوں یا نیک ہی نیک لوگ ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. یہ دنیا ہے، یہ دارالامتحان ہے. یہاں ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سے گزرنا ہے. اس آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ یہاں نیک و بد ساتھ ساتھ جئیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے. صبح و شام ان کا آپس میں رابطہ ہوگا، ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہوگا. جب یہ حقیقت ہے تو آج آپ کے سامنے میں انسان کے نفس کی 4 بڑی ایسی برائیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے معاشرے سے. میرے بھائیوں سب سے پہلے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں کہ نفس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، نفس کی جو برائیاں ہوتی ہیں، یہ انسان کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے
کہ دنیا ہمیشہ یہ حقیقت جانتی مانتی اور اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیشہ گھر کا دشمن جو ہوتا ہے وہ گلی کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے. گھر کا بیدی ہمیشہ لنکا ڈھایا کرتا ہے. گھر کا جو دشمن ہو، اندر کا جو دشمن ہوتا ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ساری دنیا کہتی ہے. جب یہ حقیقت ہو میرے بھائیوں تو یہ بات بھی ہم اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا نفس اگر بگڑ جائے نا، اگر ہم اپنے نفس کی طرف سے چوکنا نہ رہیں، اپنے نفس کی طرف سے ہوشیار نہ رہیں، اپنے نفس کی خبر نہ رکھیں، اپنے نفس کا خیال نہ رکھیں، تو یہ ہمارا اپنا نفس زندگی کے اندر ہمارا اپنا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگا. ہماری اور آپ کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا اور آپ کا نفس بن جائے گا. ہمارا معاملہ یہی ہے کہ آج ہمیں معاشرے کی برائیاں نظر آتی ہیں، معاشرے کی خرابیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا اپنا نفس جو 24 گھنٹے ہمارے سینے کے ہمارے دل کے اندر دھڑکتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہمارے دل و دماغ کے ملاپ کی وجہ سے ہمارے اپنے نفس ہمارے اندر خیالات کو جنم دیتا رہتا ہے، اس نفس کی طرف سے ہم پوری طرح سے غافل ہوتے ہیں. ابھی آپ نے مولانا محترم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوا کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں یہ بات بھی کہا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کے اپنے جو اعمال ہوتے ہیں، اس کی اپنی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے جو کام ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہوتا ہے. آپ نیم کا پیڑ لگا کر آم اگنے کی امید نہیں کر سکتے. نفس آپ کا بگڑ جائے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ بہت بڑے مومن بن جائیں گے. اپنے نفس کی طرف سے چوکنا رہو، اپنے نفس کی طرف سے ہوشیار رہو. یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ پیغام دیا. واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا بتلایا کہ یاد رکھنا نفس کا تزکیہ جس نے کیا وہی کامیاب ہوا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقصد اور برے لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن دونوں کے دونوں ساتھ ضرور چلتے ہیں. ایسا جب ماحول ہوتا ہے تو ایسے ماحول میں انسان کے نفس کے اندر پیدا ہونے والی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ایسی ہی نفس کی خرابیوں میں سے 4 خرابیوں کا تذکرہ کرنا ہے. ان میں سے 2 خرابیاں ایسی ہیں جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی، برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں 2 خرابیاں. اور 2 خرابیاں ایسی ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی. 4 بڑی خرابیاں ہیں جن کا تعلق نیک اور برے لوگوں سے ہے. 2 ایسی ہیں جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن اس کا سبب برے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اور 2 خرابیاں ایسی ہیں جو برے لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اس کا سبب نیک لوگوں کے ساتھ ان کا رہنا ہے. جیسے میں بات آپ کے سامنے واضح کروں گا. سب سے پہلے وہ 2 خرابیاں جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ان میں سے پہلی خرابی یہ ہے کہ نیک لوگ، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے برے لوگوں کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کو پاکیزہ سمجھنے لگتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم بہت پاکیزہ، ہم بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہمارا تو کیا کہنا، ہم اتنے شریف ہیں، اتنے اچھے. انسان اپنی نیکی کے غرور کا شکار ہو جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے میرے بھائیوں، اعمال کی فہرست بڑی لمبی ہے، نیکیوں کی فہرست بڑی طویل ہے. آدمی اگر نیکیوں کی فہرست دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے لینا تو شرم سے شاید سر نہ اٹھا سکے. لیکن انسان کا نفس بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا دھوکے باز ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اپنی برائیاں نہیں دکھلاتا، دوسرے کی برائیاں دکھلاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدمی، نیک انسان دوسرے کی برائیاں دیکھ کر اپنی نیکی کے غرور کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی نیکی کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک بیماری،
یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. لوگوں تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھنا, تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ قرار دینا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں حقیقت میں متقی کون ہے. اپنے نفس کے دھوکے کا شکار اگر ہوتا ہے تو نیک انسان کے اندر جو پہلی برائی پیدا ہوتی ہے وہ ہے نیکی کا غرور. نیکی کے غرور کا شکار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ نیکی کا غرور بڑی خطرناک بیماری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, صاحب وفیات الاعیان نے یہ اثر حضرت عائشہ سے نقل کیا, کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ مائی عائشہ بتلائیے آدمی برا کب ہوتا ہے, آدمی برا کب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا, کہا اذا ظن انہ محسن. کہا جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. کہا آدمی برا اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. نفس کا تزکیہ, اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا, اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہتر سمجھنا, یہ برائی کی طرف پہلا قدم ہے. آپ کے اپنے نفس کا دھوکہ یہ آپ کو اپنی برائی کی طرف لے جانے والا سب سے پہلا قدم ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا وہ آدمی برا ہو گیا, وہ آدمی برا ہو گیا, وہاں سے اس کی برائی کا آغاز ہو گیا. اسی لیے سلف صالحین میں سے بے شمار لوگ اپنے نفس کی اس خرابی کی طرف سے بہت چوکنا رہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور اثر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو گناہوں پہ شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے, گناہوں پہ شرمندگی گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور نیکی پہ غرور نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. آپ اگر اپنے نفس کی خرابی کا شکار ہو جائیں, اپنے نفس کے دھوکے میں اگر آ جائیں گے تو یہ نفس آپ کو تباہ کر دے گا. نیکیوں پہ غرور نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. اسی لیے مطرف ابن عبداللہ ابن الشقیر رحمہ اللہ تابعین میں سے بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں, وہ یہ بات اکثر کہا کرتے تھے. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ اثر نقل کیا ہے کہ مطرف ابن عبداللہ ابن الشقیر رحمت اللہ علیہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ بات کہ میں رات بھر سویا رہوں, تہجد کی نماز نہ پڑھوں, صبح میں اٹھوں تو میرے دل میں افسوس ہو کہ ہائے افسوس ایک رات بغیر تہجد کے گزر گئی, یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ میں رات بھر عبادت کروں اور عبادت کرنے کے بعد صبح جب اٹھوں تو میرا اپنا نفس پھولا رہے کہ واہ رات بھر میں نے بڑی عبادت کی. کہتے تھے رات بھر عبادت کر کے اپنے نفس کو پھولا ہوا دیکھنے کے مقابلے میں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ رات میں عبادت نہ کرنے کے افسوس کے ساتھ میں صبح کیا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا جو غرور ہے, برے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے نفس کے اندر اگر برائی کے اپنی نیک ہونے کا احساس اگر پیدا ہو جائے نا, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, بڑی خطرناک بیماری ہے. میرے بھائیوں, یہ انسان کے نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سامنے برے آدمی کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے نماز کی پابندی کی توفیق دی ہے, بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. بے نمازی کو اگر دیکھتے ہیں ہمارا نفس کہیں ذرا بڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے, خوب خرچ کرتے ہیں, لیکن کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ نہیں کر رہا ہے تو کہیں ہمارا نفس ضرور بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کوئی اخلاقی خوبی ہے تو ہم اس اخلاقی خوبی سے محروم انسان کو اگر دیکھتے ہیں تو کہیں ہمارا نفس بڑا ضرور ہو جاتا ہے. خوشی محسوس کرنا ایک الگ بات ہے. نیکی پہ آدمی کو اگر خوشی محسوس ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن خوشی ایک الگ چیز ہے. خوشی سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھنے لگے, اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھنے لگے. یہ انسان کے اپنے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی نظر اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنی برائیوں پر ہو. آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ جب کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کر دیا کرتا تو حضرت عثمان غنی کہا کرتے کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. کہا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تو مجھے ہرگز نہ پکڑنا,
یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تو مجھے نہ پکڑنا. وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، جیسا یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کہیں زیادہ اچھا بنانا. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں یہ لوگ نہیں جانتے، میرے بہت سے گناہ، میری اپنی بہت سی کوتاہیاں ایسی ہیں جن کو یہ لوگ نہیں جانتے، تو جانتا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما دے. میرے بھائیوں دیکھو، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ سلف صالحین ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے نفسوں کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. دیکھیں لوگ جب تعریف کرتے ہیں اس وقت بھی ان کی نظر اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے. میرے بھائیوں یہ سب سے پہلی خرابی ہے جو انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ ہے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا، اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت نیک اور شریف سمجھنے لگ لینا. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ جو بیماری ہے نا بڑے خطرناک طریقے سے آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے. اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کے نفس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو چکی ہے لیکن وہ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ایسے ہوتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے، حضرت عمر سے منقول ہے، علامہ ابن عبد البر نے اسے اپنی کتاب الاستیعاب کے اندر نقل کیا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. مسلمان ابتدائی فتح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں دشمنوں کے حملے کا شکار ہوئے. مکہ کے مشرکین نے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پہ کھیل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. بہت بڑی نیکی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی کی جان بچانے کی سعادت حاصل ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، آپ نہیں سوچ سکتے کتنی بڑی سعادت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی نیکی کی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے متعلق فرمایا کہ میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جنگ احد میں جس دن حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی، اس دن کے بعد سے حضرت طلحہ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی میں محسوس کرتا ہوں. میرے بھائیو یہ کون ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے؟ یہ کون صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ لیکن نفس کا دھوکہ کتنا خطرناک ہے اندازہ لگاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس دن کے بعد سے حضرت طلحہ کے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آ گئی ہے. کیا بتانا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو کبھی جو اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ رکھا کرو. یہ خرابی اگر پیدا ہو جائے گی یہ بڑی تباہی لائے گی، یہ بڑا نقصان پہنچائے گی. اس کی طرف سے ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہنا، ہمیشہ ہوشیار رہنا. اور میرے بھائیوں یہ حقیقت بھی یاد رکھنا، اپنی نیکی کا غرور کس بات پہ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی، سمجھا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس بندے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ایک بالشت فاصلہ جنت سے اتنا قریب ہو چکا ہوتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ ایسا کوئی گناہ کرتا ہے کہ جنت کے بجائے وہ جہنمی بن کر موت پاتا ہے. میرے بھائیوں جب اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ زندگی میں نیکیاں کرتے کرتے جنت سے اتنا قریب ہونے کے باوجود انجام اگر برا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جہنمی بنا دے گا. تو سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں پہ غرور کیوں آئے؟ ہم اپنے نفس کی خرابی یا اپنے نفس کے دھوکے کا شکار کیوں ہوں؟ اپنے آپ کا تزکیہ کیوں کریں؟ اپنے آپ کو کیوں پاکیزہ سمجھیں؟ یہ پہلی خرابی تھی جس کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا تھا کہ برے لوگوں کو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں ہمیں بہت بڑی بڑی نظر آنے لگتی ہیں،
ہم اپنے آپ کو بہت قابل اور بہت ہی جو ہے معزز و مکرم سمجھنے لگتے ہیں. ہم اپنے نفس کے تزکیے کی طرف آ جاتے ہیں. نیکیوں کا غرور ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ پہلی خرابی ہے. پہلی نفس کی وہ پہلی خرابی ہے جس کا تعلق نیک لوگوں سے ہے جو برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتی ہے. دوسری خرابی جو نیک لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے اندر جو دوسری خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ، جس کا تعلق پہلی نیکی پہلی خرابی سے ہے، وہ یہ ہے کہ نیک لوگ اپنے سامنے برے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے نفس کے دھوکے کا